اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور رنگ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور جیب خروٹی، اور میرے ساتھ ہیں محمد عارف طیبی صاحب۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت و عقید کے ساتھ محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹی سحری جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان کے خوبصورت یہ رنگ ہیں، سحر کی نشریات ہے، اور ہم روز کی طرح ایک موضوع لے کر آتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے۔ آج کا موضوع بہت اہمیت کامل ہے کہ کسی بھی انسان کو رنگ و نسل کے اوپر فوقیت نہیں ہے۔ کریم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اس کو جو ہے برتری حاصل ہے جو تقوی کے اوپر ہے۔ تقوی کیسے اختیار ہوتا ہے، تقوی جو ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے، اور یہ صوفیہ کا خطہ ہے، صوفیہ اکرام اس بارے میں کیا تعلیم فرماتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تفصیلی، اور آج ہم جان سکیں گے علماء اکرام سے۔ اور وظائف کا سیگمنٹ ابھی ہمارا ہوتا ہے، وظائف بھی انشاءاللہ دیں گے، اور ہماری ایک سیگمنٹ صحت کے اعتبار سے جو ہوتا ہے، صحت سب کے لیے، اس پہ انشاءاللہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ہم پینل کی طرف جائیں گے۔ انور جیب صاحب کے بڑا آج پیارا ان کے پاس پینل ہے اور بڑا سجا ہوا ہے، تو انور صاحب آج کون کون سے ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ذرا تعارف کروا دیجیے۔ جی عارف طیبی صاحب، آج مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ہم نے ایک گلدستہ آج سجا لیا ناظرین کرام کہ ہر شعبہ سے ہمارے ساتھ نمائندگی یہاں پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے جو میں عارف طیبی صاحب ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ایڈوکیٹ رضوان زکا صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں۔ تھینک یو۔ ان کے ساتھ ہیں قاری شہباز احمد نمیز صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور روحانی بات کی جو ہے، روحانی تعلیم کی بات کی جس طرح آپ نے بات کی، ان کے لیے ہمارے ساتھ اسپیشل آج ہم نے مدعو کیا پیر وارث علی طیبی صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محفل میں۔ اور ناظرین کرام، صحت کے حوالے سے بات کریں گے، خاص طور پہ افطاری کے بعد جو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، افطاری ٹکا ٹک کرتے ہیں اور ہم صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسپیشل یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد کریم صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، پروفیسر اسسٹنٹ پین مینجمنٹ ہے خاص طور پہ۔ اور میں کہہ رہا ہوں قوال حضرت تشریف فرمائیں جی، پورا ایک پینل سجا ہوا ہے، ذرا تعارف کروا دیں ان کا۔ جی ہاں، شہزاد احمد فریدی صاحب قوال ہیں، ان کا پورا پینل ہے، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس محفل میں۔ اچھا، ہم جب صحت کی بات کرتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹر صاحب کا تھا، ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے ہی افطار کرتے ہیں تو ان کے سر میں جو ہے پین شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا بنتی ہے اور اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، ذرا اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ افطار کے بعد پین شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس دو طرح کے مریض زیادہ آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جن کو افطار کے بعد پین شروع ہوتی ہے، اور اکثر ایسے وہ لوگ ہیں جن کو ظہر کی نماز کے بعد اور عصر سے اور مغرب تک ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہم مختصر سی بات وہ کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایک خاص فینامنس کہتے ہیں آفٹرنون ہیڈ ایک، اور یہ چند مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہیڈ ایک مخصوص ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی ممکن ہے۔ مثلا وہ لوگ جو باہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، روزے کی وجہ سے پانی پی نہیں سکتے، تو اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہیڈ ایک ہوتی ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو نکوٹین کی عادت ہے، جو سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں یا جو کیفین لیتے ہیں، جس میں چائے پینے والے لوگ بھی ہیں، سگریٹ اسموکرز بھی ہیں، ان کو ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جن کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، ان کو بھی سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ تو مختلف اقسام ہیں جس کے ساتھ لوگ ہمارے پاس سر درد کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کے بعد جب روزہ کھول لیتے ہیں تو پھر ہر چیز کی افراد، ہر چیز کی زیادتی، وہ بھی اسی نتیجے میں پہنچتی ہے کہ آپ کو دوبارہ سر درد شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ ہمارے جو ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے، افطار میں ہم آئلی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ افطار میں کون سی ایسی غذا ہے جو استعمال کرنی چاہیے جو صحت کے لیے بہت بہترین ہے؟ لیکن سب سے بہترین بات آپ نے خود ہی کر دی کہ ہمارا افطار جب تک ہم کوئی آئلی چیز، ڈیپ فرائیڈ چیز نہ لے لیں، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بالکل، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں، صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور آگے آنے والے جو اگلا روزہ اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، یہ وہ چیزیں جو ہمارا پیٹ خراب کرتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، جس سے بعض اوقات ہمیں وہ سر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، جس میں چکر بھی آتے ہیں، لوگوں کو وامٹنگ تک شروع ہو جاتی ہے۔ تو چاہے سحر ہو یا افطار ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو مرغن غذائیں اور یہ خاص طور پہ جو ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں، بازار کی چیزیں ہیں، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اگر اپنے سر درد سے اور باقی اپنی جسمانی امراض سے بچنا ہے تو۔ جی بالکل۔ اور علی طیبی صاحب، بات ہم کر رہے تھے صحت کے حوالے سے، لیکن ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ خاص طور موجود ہیں، اور اس طرح ناظرین کرام کل ہمارا ٹاپک تھا قانون کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، آج بھی اسی ٹاپک کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے، کچھ سوالات رہتے تھے جو پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ایڈوکیٹ صاحب، خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں برداشت کے اوپر، ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا برداشت کا فقدان جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہم ٹریفک کے اوپر بھی ہم چلے جاتے ہیں
تو ہم ایک دوسرے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اگر سگنل ریڈ ہوا ہوا ہے تب بھی ہم اورن پہ اورن بجاتے ہیں. خاص طور پہ قانون کی جو چیزیں ہیں, قانون کیا کہتی ہے ٹریفک قوانین کے اوپر خاص طور پہ کیسے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر فالو نہیں کرتے تو کتنے حد تک جرمانہ ہے, صرف جرمانے پہ دیکھ کے جانچ چھڑانا ہی ہوتا ہے یا اس میں سزا بھی ہے اس طرح باقی کنٹریز میں ہے؟ جی بالکل, خالی ٹریفک کی بات نہیں ہے, نسل قوم جو ہے ہم عدم برداشت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہم پولیٹکس میں بہت زیادہ انڈلج ہو گئے ہیں, اور اوپر سے نیچے تک جو ہے نا ہم اوور پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے ہمارے جو رویے ہیں ان کے اندر جو عدم برداشت ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ بے شک ٹاپ لیول سے دیکھ لیں, مڈل پہ دیکھ لیں, اور اینڈ جو لوگ ہیں وہ آپسی تعلقات کو پولیٹکس کی وجہ سے خراب کر رہے ہیں. اور ساری کنٹری میں ہماری جو ہے اخلاقی گراوٹ جو ہے, ہم نئی نئی منزلیں طے کر رہے ہیں روزانہ. وہ سارا عدم برداشت جو ہے جی رمضان کا مہینہ تو یہ ہمیں اس کا درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالرنس کریں. جمہوریت کا بھی یہی پیغام ہے, اس کے بغیر جمہوریت بھی انکمپلیٹ ہے. وہ تو ہے ہی ٹالرنس پہ, لیکن ہم جو ہے ابھی ظاہر ہے کہ ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں, یہی کہنا مناسب ہوگا. تو ہم اس کو الٹ طریقے سے لیتے ہیں اور اتنی زیادہ ہم ایگریشن کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں ٹاپ لیول سے لے کے جو ہمارے مقتدر ہائیسٹ لیول ہے, جیسے انہوں نے اشارے کی بات کی تو وہاں تک آتے ہیں, اور اس سے نیچے بھی ہم جاتے ہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے کا اپنے. تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی سیاست نے ملک کو آگے لے کے نہیں جانا, ملک کو ہم نے اپنے کام سے آگے لے کے جانا. اگر ساری جو جتنی ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ہے سارے پولیٹکس کرنے لگ جائیں گے تو کنٹری کیسے آگے بڑھے گا؟ اس تو نہیں بڑھ سکتا. اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ پھر وہ ایک ہی چیز کو, ایک ہی کیک ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ لوگ جھپٹ پڑیں گے اور کسی اور اپرچونٹی کو نہیں دیکھیں گے, سارے پولیٹکس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو عدم برداشت پھر وہاں سے ڈیولپ ہوگی, جو ہم آج کل سامنا بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے خواہ وہ جون سے مرضی ادارے ہوں, اور جو عوام ہے وہ سارا مل کے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسری چیزوں کو بھی ٹائم دیں. جیسے میڈیا ہے, میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 90% جو ٹائم ہے وہ پولیٹکس کو مل جاتا ہے. وہ عوام کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا, وہ عوام کے اوپر ایک بلا وجہ کا بحث و مباحثہ اس کو جنم دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا ہمیں خیال کر کے معاشرے میں ایک بیلنس لے کے آنا چاہیے. جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے, اور وہ صبر و تحمل جو ہے وہ ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. اسی سے ہماری کنٹری آگے جائے گی, اسی سے ہماری ڈیموکریسی آگے جائے گی. خالی اگر ہم A to Z 100% پولیٹکس کرنے لگ جائیں گے ہر بندہ. ایک سوال ہے سر کہ کالا کوٹ جو ہے یہ ایک انصاف کی علامت ہے, لیکن کیا بات ہے وقت گزرتے وقت کے ساتھ ہی دہشت کی علامت کیوں بنتا جا رہا ہے؟ جس نے ایک پہنا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی وکیل ہے اس کو نہیں چھیڑنا, اگر وہ سگنل پہ کھڑا ہو کہتے ہیں جی توڑ بھی دے سگنل تو وکیل صاحب کو جائز ہے. یہ ایسا کیوں ماحول ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کوٹ جو ہے بڑا باوقار ہے, اس کا جو یہ ہے نشانی ایک باوقار ہونے کی, لیکن یہ دہشت کی نشانی کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ذرا پوچھنا چاہوں گا. زیادہ تر یہ مسکنسیپشن ہے, چند واقعات کی وجہ سے پوری کمیونٹی جو ہے اس کو بدنام کیا جاتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے گروپس کی وجہ سے. تو لارجلی ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اکا دکا جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو جو ہے اس میں بدنام کیا جاتا ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ان ینگ لائرز کو کہ وہ کیا ایسا کریں کہ امیج جو ہے مزید بہتر ہوتا چلا جائے, تاکہ لوگ جو ہے نا اس دہشت نہ محسوس ہو بلکہ اپنائیت محسوس ہو؟ کیا پیغام دیں گے اپنے تمام وکلاء کو؟ جی بائی ہارٹ تو جو ینگسٹر ہیں ان کو تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے رویے کو بہتر رکھیں, کام پہ فوکس کریں, اور جو لائرز الیکشن ہوتے ہیں ان کو لائرز الیکشن جتنا ہی ٹائم دیں, نہ کہ آپ سارا سال جو ہے وہ الیکشنز کی کمپین کرتے رہیں اور اپنے پروفیشنل جو ٹریننگ ہے اس کو مس کریں, اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس میں گروم نہ کر سکیں. تو یہی میرا میسیج ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. ہم جی اگر سردرد کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایک قانون یہ بن گیا, ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے اس کو, کہ سر میں درد ہے جا کے اسٹور والے سے کہا, میڈیکل اسٹور سے, کہ یہ میڈیسن دے دیں. ہم خود ڈاکٹر جو ہے نا سیلف میڈیکیشن بہت ہے پاکستان کے اندر. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیبلٹس کھانا, پین کلرز استعمال کرنا بغیر کسی تجویز کردہ ڈاکٹر کے تجویز کردہ کے بغیر ہی خود ہی آپ استعمال کر لیتے ہیں, اس کے کیا منفی اثرات پڑتے ہیں صحت پہ؟ کیا کتنا نقصان دہ ہے کہ خود سے آپ جو ہے نا کوئی ٹیبلٹ گھر میں پڑی ہے تو سر میں درد ہے تو کھا لیا؟ تو یہ ایک بہت ٹرینڈ ہے ہمارے پاکستان کے اندر. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے یہاں جی ایک مثل بڑی مشہور ہے کہ ہمارا ہر بندہ ڈاکٹر ہے, اور اگر ڈاکٹر مل جائے تو ہر بندہ مریض ہے. تو یہ اسی طرح ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جو سیلف میڈیکیشن کرتا ہے, کچھ حد تک میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ اگر آپ کو ہلکی سی سر درد ہو رہی ہے, اگر آپ نے گھر میں کوئی پڑی ہوئی جو عام مشہور دوائیں ہیں کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر مسلسل اس کو اپنا مسلسل عمل بنا لیا جائے اور اس کے بعد اس کو مسلسل جاری رکھا جائے تو یہ بہت شدید نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے. اچھا, سر درد کے متعلق میں کچھ ریڈ فلیگز بتانا چاہوں گا
کیونکہ ہمارے جو لوگ ابھی ہمیں سن اور دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں یہ دوائیاں کھانی بند کر دینی چاہیے اور کب ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. مثلا اگر آپ نے چند دن دوائی کھائی اور اس کے بعد آپ کو سر درد کو آرام نہیں آیا اور خاص طور کے اوپر چکر آنے شروع ہو گئے ہیں, بخار ہونا شروع ہو گیا, وامٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ سر درد کے بعد اگر کسی کو کوئی دورہ پڑ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام اپنی ذاتی ڈاکٹری کو بند کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جانا ضروری ہے جہاں پہ کسی بڑے کو دکھایا جا سکے. تو سیلف میڈیکیشن بالکل اچھی بات نہیں ہے. ایک حد سے زیادہ بڑی ہوئی سیلف میڈیکیشن وہ اتنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے کہ بعد میں پھر وہ قابو میں مرض نہیں آتا. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ساتھ ساتھ ہم آج جو تقوی کی بات کر رہے ہیں تو پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ وارث صاحب. پیر صاحب کیا کہتے ہیں, تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں, آج کا تقوی جو اختیار کرنا چاہیے, اس دور میں رہتے ہوئے ہم کس طرح جو ہے نا وہ تقوی کو اختیار کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز تو جو ہے نا وہ ریاکاری میں آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح ایک عام انسان قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان پہ چلنا چاہے تو کس طرح چل سکتا ہے؟ جی شکریہ عارف طیبی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. تقوی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بیسٹ چیز جو ہے ماہ رمضان المقدس کا مہینہ ہے کہ ہر انسان اس پہ سوچے کہ تقوی اختیار کرنا بہت ہی آسان ہے. کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے, وہ صبح سے لے کے شام تک نہ پانی پیے گا نہ کھانا کھائے گا, کوئی چیز نہیں, اگر سگریٹ بھی پیتا تو وہ نہیں پیے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے اندر یہ تقوی کی کوالٹی موجود ہے, اور لیکن اس کوالٹی میں نکھار لانے کے لیے ایک ضرورت ہے. جیسے کہ ہمارے مرشد کریم سیدی و مرشدی سید میر تقی ولی شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے, آپ ہمیں یہ تلقین فرماتے تھے کہ آپ نہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کریں. یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے. اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ تقوی کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں گے, تقوی کا دامن پکڑ کے رکھیں گے, اور جب بھی کبھی آپ کو مشکل آئے گی تو آپ تقوی کا دامن. تقوی صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے میں یہ پرہیزگاری کر لی, تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پہ جتنا آپ تقوی کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ کامل اور مضبوط ترین انسان اور مضبوط ترین مومن بنتے جائیں گے. اور تقوی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سیکھا, اور تقوی ایسا سیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی مثال بن گئی. اور صحابہ کے بعد جو صوفیہ کاملین ہیں انہوں نے تقوی سیکھا, شکوہ نہیں کیا, تقوی پہ بات کی, اور تقوی ہی اتنا مضبوط. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ونس اگین. اچھے ناظرین کرام, یہاں پہ ہمارا سیگمنٹ ہے نیکی کا سیگمنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے اسکرول چل رہا ہوگا, نمبر چل رہا ہوگا بیلا پیرس کی جانب سے. بیلا پیرس جو ہیں وہ کاسمیٹکس کا ایک بہت بڑا برانڈ, ایک امبریلا ہے جس کے نیچے بہت سارے بڑے برانڈس ہیں. تو ان کی طرف سے یہ نیکی کا سیگمنٹ ہے. اگر آپ علاج کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ایک خاص اماؤنٹ تک, اور اگر ڈیزرونگ ہے آپ تو کائنڈلی پلیز نمبر پہ رابطہ کریں, اور کوشش کیجیے کہ اگر آپ ڈیزرونگ ہے تبھی رابطہ کریں تاکہ یہ حق جو ہے حقدار کو مل سکے. ناظرین کرام, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو اسپانسرشپ میں شامل ہے زیکسن ٹیکنالوجیز ہیں, لیدر لیف, گلوری ایونٹس اینڈ پی آر ایونٹ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی علی طیبی صاحب, خاص طور پہ میں بریک کے بعد نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہیں, ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. بالکل ایسی. اور ہم ساتھ جو ہے ہمارے قاری صاحب, کیونکہ وہ لیٹ پہنچے ہیں سیٹ پہ, اور ہمارے مہمان بھی ہیں, اور کہ مہمان نوازی کرنا لاہور والوں کو آتی تو ہم تلاوت لیتے ہیں قاری صاحب کی. بسم اللہ کیجیے گا قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم
والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے. اور ہمیں پروگرام کے اندر جوائن کیا ہے پیر جاوید نقشبندی صاحب نے. مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں, وظائف بھی عطا کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر موضوع کو بیان کرتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا تقویٰ ہے. انور صاحب تو پیر صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیر صاحب سے آج کے موضوع پہ بات کرتے ہیں. پیر صاحب تقویٰ جو ہے ہم دیکھتے ہیں تقوی کا حکم آیا کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کسی اور چیز کو اختیار کرنے کا, صرف تقوی والے کو فضیلت ہے ہر اعتبار سے. یہاں پہ رنگ و نسل کا بھی حکم آیا کہ گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے, جو تقوی والا ہوگا اسی کو فضیلت حاصل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں, اس مادی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سبھی جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئے ہیں. تقوی ہم کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ اس کی آسان برائے میں اگر میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھوں تو وہ کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید فرقان حمید کے سے اگر ہم روشنی لیں اور لینی بھی چاہیے, لیکن ہم کما حق ہو جو حق ادا کرنا چاہیے, جس طرح روشنی لینی چاہیے وہاں ویسے ہم روشنی نہیں لے رہے. شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو ایک دائرے میں آ جاتا ہے, صحیح, ایک ایسے سسٹم میں آ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر فرائض میں آ جاتی ہیں, واجبات میں آ جاتی ہیں, سنت میں آ جاتی ہیں. کچھ وہ کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, اور ایسے ہی جیسے کسی دفتر میں یا ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ہماری ایک ٹائمنگ ہے کہ ہم نے اس وقت شروع کرنا ہے, اس وقت اس کی کلوزر کرنی ہے. اسلام نے بھی ہمیں ایک طریقہ کار بتایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا کہ حلال حرام کی تمیز بھی بتائی ہے. اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ آیا تو وہ بچے تھے, انہوں نے کھا لیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے مالک تھے, انہوں نے ان معصوم اپنے ننھے منھے جو نواسے تھے ان کے منہ سے اپنی انگلی مبارک کے ذریعے جو لقمہ تھا صدقہ خیرات والا وہ نکالا, صرف اس لیے کہ ہم سید ہیں, آل رسول ہیں, تو ان کے اوپر جائز نہیں. اور اس طرح کے کئی اور مقامات کے اوپر دیکھیے کہ جو آپ نے بات کی اجمی کو عربی اور عربی کو اجمی پر, کالے کو گورے پر, یہ ساری جو فوقیت ہے یہ برتری ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقویٰ اور آپ کا کلام تھا, جو آپ کے معاملات تھے, صرف کیا تھا کہ جب انہوں نے تپتی ریت پر مشکلات کو برداشت کیا, ان مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد شریعت نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ کے جو ان کا تقویٰ تھا. یہاں مجھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا ہی مبارک قول یاد آتا ہے. آپ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف فرما تھے, آپ نے کہا میرے ماننے والوں چاہے میری باتوں کو سن لو. آپ نے فرمایا جب تم لوگ کسی بڑے اپنے عمر سے بڑے کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے, لہٰذا اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. جب تم کسی کم عمر والے کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ اس کی عمر کم ہے, لہٰذا اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بڑے علم والے کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ اس کا علم زیادہ ہے, لہٰذا اللہ نے اس کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کم علم والے کو دیکھو تو آپ نے فرمایا کہ کم علم والے کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کا علم کم تھا, اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے تو اللہ اس سے پوچھ نہیں کرے. پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو, لفظ کیا ہے غیر مسلم, یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, مسالک کی بات نہیں. آپ فرمایا کہ جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ بروز قیامت پتہ نہیں کل اس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے
اور میرا جو خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے. یہ ہے وہ صوفیہ کی تعلیم، وہ یہ ہے وہ روحانیت جس کی وجہ سے صوفی نے ہمیشہ کیا کیا ہے. صوفی نے لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھا ہے، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا ہے. اسی لیے کبھی صوفی نے کسی کا مذہب مسلک نہیں پوچھا تھا. صوفی اپنے پاس آنے والوں کو بھوکوں کو کھانا دیتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، اور جو جن کے گھر بار سے جن کو نکال دیا جاتا بے گھر لوگوں کو رہنے کے لیے رہائش دیتے تھے. جی ٹھیک ہو گیا سر. ہم یہاں پہ نعت پاک شامل کریں گے. ہمارے ساتھ بہت پیاری آواز اور پاکستان ابھی تشریف لائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ.